الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب صدق الله مولانا العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم زين للذين كفروا الحياة الدنيا خوبصورت بنا دیا گیا ہے، مزین کر دیا گیا ہے کافروں کے لیے دنیا کی زندگی کو. وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا اور وہ ٹھٹھا کرتے ہیں، تمسخر اڑاتے ہیں ایمان والوں کا. وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اور وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا ان سے اونچے ہوں گے قیامت کے دن. وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ اور اللہ تبارک و تعالی رزق عطا فرماتا ہے جسے چاہے بے حساب. آمنت باللہ و بآیاتہ حضرات گرامی، گزشتہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے عرض کیا گیا تھا
کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی بے وقعتی بار بار سمجھائی اور جو دنیا کافروں کے لیے خوبصورت بنا دی گئی ہے اس کی طرف اور اس کی جستجو اور اس کی تلاش میں پڑنے سے منع کیا گیا اور فرمایا کہ انسان کے مال اور دولت میں سے اور ان کے عزیز اقارب اور رشتہ داروں میں سے اور اس کے اعمال میں سے 3 چیزیں انسان کے ساتھ قبر تک جاتی ہیں، جن میں سے رشتہ دار، اہل و عیال اور مال واپس لوٹ آتا ہے، اور انسان کا عمل انسان کے ساتھ قبر میں رہتا ہے۔ لیکن یہ انسان اس دنیا کی خاطر، بیوی بچوں کی خاطر اور دنیا کی عیش و عشرت کی خاطر رات دن ایک کرتا ہے۔ اس وقت اس انسان کو حقیقت سمجھ میں آ جائے گی جب اس کا مال اور اس کے رشتہ دار اسے گڑھے کے اندر ڈال کر کے واپس لوٹ آئیں گے۔ تو فرمایا کہ اس وقت کا سمجھ لینا اور اس وقت کا تمنا کرنا، آرزو کرنا پھر انسان کے کام نہیں آئے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ مرنے سے پہلے پہلے اور نظر کی کیفیت طاری ہونے سے پہلے پہلے اپنے اللہ کو راضی کر لو اور اپنے رب کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لو۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے اور اللہ کی عبادت سے غافل نہ بنا۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، جس انسان کو اس کے مال نے، اس کی اولاد نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے غافل بنا دیا اور وہ انہی کی طلب اور انہی کی جستجو میں لگا رہا، تو ایسا انسان بڑا خسارہ اور بڑا نقصان اٹھانے والا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اس وقت کے خسارے اور نقصان سے بچنے کے لیے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، موت کے آنے سے پہلے پہلے اللہ رب العزت کے دیے ہوئے مال اور دولت میں سے اس کے راستے میں خرچ کرو، اس لیے کہ جب موت کا وقت آئے گا اور نظر کی کیفیت طاری ہوگی اور موت کا فرشتہ سامنے آ جائے گا، فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ اس وقت پھر یہ انسان تمنا کرے گا کہ اے میرے پروردگار، تو تھوڑی سی دیر کے لیے مجھے اور زندگی دے دے، مہلت دے دے، فَأَصَّدَّقَ، تاکہ میں تیرے راستے میں خرچ کروں، نیک اعمال کروں، اکم من الصالحین، اور نیک انسانوں میں سے بن جاؤں۔ لیکن فرمایا کہ اس وقت کی پھر یہ آرزو اور یہ تمنا کچھ کام نہیں آئے گی۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا اِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، کہ جب اس کی اجل کا وقت آ پہنچے گا، موت کا وقت آ پہنچے گا، تو اس وقت پھر کسی کو بھی مہلت نہیں دی جائے، چاہے نبی ہو،
چاہے صحابی ہو، چاہے ولی ہو، چاہے غوث ہو، چاہے دنیا کا کوئی بادشاہ ہو، کوئی بڑا سرمایہ دار ہو، کوئی بڑے عہدے والا ہو، امیر ہو، غریب ہو، جو بھی انسان ہے، جب موت کا وقت آ گیا اور غرغرۂ موت طاری ہو گیا تو پھر مہلت نہیں ملے گی۔ اس لیے فرمایا کہ اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے دنیا کی حقیقت کو سمجھ لو کہ دنیا کا عیش و عشرت اور مال اور دولت اور دنیا کا یہ اسباب اور دنیا کی یہ راحت اور دنیا کی یہ نعمت ہے، ان کی آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی وقت نہیں ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یؤتا بانعم اہل الدنیا من اہل النار یوم القیامہ، قیامت کے دن فرمایا کہ ایک ایسے انسان کو لایا جائے گا کہ جس کو اس روئے زمین کے اندر جب سے یہ دنیا بنی ہے اور قیامت قائم ہوگی، دنیا کے قائم ہونے سے لے کر کے قیامت کے قائم ہونے تک تمام دنیا کے انسانوں میں سب سے زیادہ اس انسان کے اوپر اللہ نے انعام کیے ہوں گے، اسے دنیا کی ہر طرح کی نعمت دی ہوگی، دنیا کا سب سے زیادہ مالدار انسان ہوگا سارے انسانوں میں، اس کا مال و دولت بھی سب سے زیادہ، بینک بیلنس بھی سب سے زیادہ، اور اس کے محلات اور اس کے بنگلے بھی سب سے زیادہ، اس کے دوست احباب بھی سب سے زیادہ، اس کی اولاد بھی سب سے زیادہ، دنیا میں کوئی مصیبت اس نے نہیں دیکھی ہوگی اور ہر طرح کی نعمتیں اس کے پاس جمع ہوں گی۔ ایسے انسان کو قیامت کے دن لایا جائے گا اور اللہ رب العزت فرشتوں سے فرمائیں گے کہ اے میرے فرشتوں، اس انسان کو لے جاؤ دوزخ کی طرف اور فَيَسْبَغُ لَهُ صَبْغَةً فِي النَّارِ، دوزخ کے اندر لے جا کر کے اسے ایک دوزخ میں غوطہ دو، اور غوطہ دینے کے بعد اس انسان کو میرے سامنے لاؤ۔ فرمایا کہ اس انسان کو دوزخ میں لے جا کر غوطہ دیا جائے گا اور پھر اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے فرمائیں گے یا ابن آدم هل رأيت سرا قط هل مر بك نعیم قط، اے آدم کے بیٹے، کبھی دنیا کے اندر تو نے نعمتوں کو دیکھا، دنیا میں کبھی تو نے خوشی دیکھی، کبھی راحت دیکھی، کبھی تیرے اوپر زندگی کا سکون تمہیں دنیا کے اندر ملا، حاصل ہوا؟ عرض کرے گا لا واللہ یا رب، اے میرے رب تیری قسم، میں نے کبھی دنیا کے اندر کوئی راحت نہیں دیکھی، کوئی نعمت نہیں دیکھی، کوئی سکون نہیں دیکھا، حالانکہ سارے انسانوں میں وہ انسان ایسا ہوگا کہ سب سے زیادہ اس کے اوپر دنیا میں انعامات ہوئے ہوں، لیکن دوزخ کا ایک غوطہ کھانے کے بعد اسے وہ ساری نعمتیں، ساری راحتیں اور ساری آسائش اور سارا سکون بھول جائے۔ اور فرمایا کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس آدمی کو لاؤ کہ جس کو دنیا کے اندر سب سے زیادہ مصیبت اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا ہوگا، یؤتا بؤسن، ایسا انسان کہ جس کو سب سے زیادہ مصائب، پریشانیاں، تکلیفیں دیکھی ہوں گی، جس سے زیادہ مصیبت، جس سے زیادہ تکلیف، جس سے زیادہ رنج، جس سے زیادہ غم دنیا میں کسی انسان نے نہیں دیکھا ہو۔ اللہ فرمائیں گے فرشتوں سے اسے لے جاؤ جنت کے اندر اور جنت کی سیر کرا کر کے، جنت کے اندر سے گزار کر کے، صرف جنت کے اندر سے گزار کر کے اس کو میرے پاس لے آؤ، جنت کے اندر اس کو غوطہ دے دو۔ تو فرمایا کہ اسے جنت میں لے جا کر اور جنت کے اندر سے پھیرا کر کے، جنت کے اندر سے گزار کر کے اللہ کے سامنے لایا جائے گا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے یا ابن آدم هل رأيت بؤسا قط، کبھی دنیا کے اندر تو نے کوئی تکلیف دیکھی، کوئی رنج دیکھا، کوئی مصیبت دیکھی، کبھی تیرے اوپر کوئی سختی دنیا کے اندر آئی؟ تو وہ کہے گا لا واللہ یا رب،
ما رأيت بؤسا قط ولا مر بی شدت قط، نہ تو دنیا کے اندر میں نے کوئی اذیت دیکھی، نہ کوئی تکلیف دیکھی، نہ کوئی رنج دیکھا، نہ کوئی مصیبت دیکھی۔ فرمایا کہ صرف جنت کے اندر پہنچنے کے بعد دنیا کی وہ ساری مصیبتیں اسے بھول جائیں گی۔ اس لیے فرمایا کہ انسان، تو جو دنیا کی نعمت اور راحت اور دنیا کی نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے شب و روز، رات اور دن ایک کیے ہوئے ہے، اور رات دن صرف تیری ایک ہی فکر ہے، ایک ہی سوچ ہے کہ بس دنیا اور دنیا اور دنیا، فرمایا اس کی تو آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں اتنی بھی حیثیت نہیں ہے کہ ایک دفعہ جو انسان دوزخ کے اندر پہنچ گیا ساری یہ نعمتیں بھول جائے، اور دنیا کی تکلیفیں آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں اتنی بھی حیثیت نہیں رکھتی ہیں کہ جو انسان سب سے زیادہ سارے دنیا کے انسانوں میں دنیا کے اندر مصیبت میں رہا ہوگا، آخرت میں صرف جنت کے اندر پہنچنے سے ہی وہ ساری مصیبتوں کو بھول جائے۔ اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ دیکھو اس دنیا کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کی حقیقت سمجھ لو۔ بار بار مختلف مثالوں سے سمجھایا۔ بازار سے گزر رہے ہیں، صحابہ بھی ساتھ ہیں، بکری کا ایک مرا ہوا بچہ دیکھا، چھوٹے چھوٹے اس کے کان ہیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کان سے پکڑ کر کے اس مرے ہوئے بچے کو اوپر اٹھایا اور فرمایا کہ تم میں سے کون ہے یشتری بہذا درہم، کہ جو اس مرے ہوئے بچے کو ایک درہم کے بدلے میں خرید لے۔ صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو اس کو مفت میں خرید لے۔ فرمایا کہ کوئی بغیر درہم کے مفت میں خریدنا چاہے، ویسے ہی رکھنا چاہے؟ عرض کیا کوئی بھی نہیں۔ ایک تو یہ مرا ہوا ہے اور دوسرا یہ عیبدار ہے، اگر یہ زندہ بھی ہوتا تو تب بھی کوئی انسان اس کو ایک درہم میں نہ خریدتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، جس طرح تمہاری نظروں میں بکری کا یہ مردار مرا ہوا بچہ جتنا ذلیل ہے، جتنا بے وقت ہے، جتنا بے قدرہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ دنیا اس سے زیادہ بے وقت ہے، اور اس کی کوئی قیمت، قدر و قیمت اللہ رب العزت کی نگاہ کے اندر نہیں۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر کے پیار اور شفقت اور محبت سے سمجھاتے ہیں، کن فی الدنیا کانک غریب او عابر السبیل، اے بیٹے دنیا کے اندر زندگی اس طرح سے گزارو گویا کہ تم ایک اجنبی ہو یا ایک راہ چلنے والے مسافر۔ کہ جو انسان حالت سفر میں ہوتا ہے تو فرمایا کہ وہ جب کسی مقام کے اندر ٹھہرتا ہے اس مقام کو اپنا گھر نہیں بناتا، بلکہ وہ رات گزارتا ہے جس مقصد کے لیے اس نے سفر اختیار کیا ہوا ہے، اس مقصد کو سامنے رکھ کر کے اپنے مقصد کی طرف چل پڑتا ہے۔ تو فرمایا دنیا کے اندر اس طریقے سے زندگی گزارو کہ جس طرح ایک راہ چلتا مسافر زندگی گزارتا ہے۔ فرمایا کہ الدنیا دار من لا دار لہ ومال من لا مال لہ، فرمایا کہ دنیا تو اس انسان کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہ ہو، اور دنیا کا مال اس انسان کا مال ہے جس کے لیے کوئی مال نہ ہو۔ وَلَهَا يَجْمَعُ مَنْ لَا عَقْلَ لَهُ، اور دنیا کو تو وہ انسان جمع کرتا ہے جس انسان کے پاس عقل نہ ہو، جو عقل سے کورا ہو، عقل سے خالی ہو۔ جس انسان کا دنیا کے اندر گھر نہیں ہے تو فرمایا کہ وہ انسان اس دنیا کے اندر اس دنیا کی بقا کے لیے محنت نہیں کرتا، وہی انسان دنیا کے لیے محنت کرتا ہے کہ جو آخرت کے گھر سے مایوس ہو، محروم۔ اور فرمایا کہ گھر کس چیز کا نام ہے؟ انسان کا گھر وہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر جب انسان اپنی مرضی سے چاہے داخل ہو، مرضی سے چاہے نکل جائے، جو کام بھی کرے کوئی روک ٹوک نہ ہو، اپنے گھر کے اندر ہر کام میں آزاد ہو، اسے کوئی روکنے والا نہ ہو۔ لیکن جو انسان دنیا کو اپنا گھر بنا لیتا ہے، یہ کیسا گھر ہے کہ جب اس کے اوپر موت کا وقت آئے گا تو اس کے رشتہ دار ہی، اس کے بیوی بچے ہی، اس کے عزیز اقارب ہی اسے اٹھا کر کے گھر سے نکال دیں گے اور گڑھے میں لا کر کے ڈال دیں گے۔
اس لیے فرمایا کہ یہ دنیا گھر بنانے کی جگہ نہیں ہے. الدنیا دار من لا دار لہ، یہ تو وہ آدمی گھر بنائے گا جس کا کوئی گھر نہ ہو. اور ایمان والوں کا گھر دنیا نہیں ہے، ایمان والوں کا گھر تو آخرت ہے. انسان جب سفر اس کا انسان کا شروع ہوا تو فرمایا کہ یہ تو بہت پہلے سے شروع ہوا ہے، یہ تو ایک مسافر ہے جو حالت سفر میں ہے. عالم ارواح سے اس کا سفر شروع ہوا، اور وہاں پر عالم الست کے اندر اللہ کی ربوبیت کا اقرار کرنے کے بعد باپ کی پشت کی طرف منتقل ہو گیا. باپ کی پشت سے پھر ماں کے بطن پیڑ کی طرف منتقل ہوا، اور وہاں سے پھر سفر کرتے ہوئے دنیا کے اندر پہنچا. اور دنیا میں سفر کرنے کے بعد برزخ کے اندر پہنچے گا، اور عالم برزخ سے پھر عالم حشر کے اندر منتقل ہوگا. اور عالم حشر کا ایک دن جو ہوگا 50,000 سنہ، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا. وہاں کی زندگی گزارے گا عالم حشر کی، اور وہاں کے حساب و کتاب سے فارغ ہونے کے بعد پھر پل صراط سے ہوتا ہوا یا جہنم کے اندر پہنچے گا یا جنت کے اندر پہنچے گا. اور پھر جنت کا جو گھر ہے وہ اصلی گھر ہے کہ جہاں کی نعمتیں ہمیشہ کی ہیں، اور جہاں کی راحت ہمیشہ کی ہے، جہاں کوئی روک ٹوک نہیں ہے، اور جہاں سے کوئی نکالنے والا نہیں ہے، اور جہاں کی نعمتیں اور جہاں کی زندگی کے اوپر فنا نہیں ہے. اس لیے اس دنیا کے اندر تو فرمایا کہ کون سے دنیا کا انک غریب، تم ایک مسافر ہو اور مسافروں کی طرح سے اپنی زندگی گزارو. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک.